آج کا جو ہم ٹاپک کریں گے یہ شارٹ سٹوریز میں سے ہے اور اس کا نام ہے دا پراپرٹی آف ویمن اور یہ سارہ سلیری نے لکھا ہے. اچھا, اس کہانی کا کچھ جو مین سٹوری ہے وہ اس طرح سے ہے. پہلے تو ہم رائٹر کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ سارہ سلیری جو ہیں یہ ایک پاکستانی, یہ پارٹیشن سے پہلے شی واز بورن بیفور پارٹیشن ٹو پاکستانی فادر اینڈ ویلش مدر, اور ان کو انہوں نے کنیڈ سے پڑھا اور پھر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے بھی پڑھا اور ان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ییل یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جو کہ آئیوی لیگ میں سے ون آف دا نون یونیورسٹیز ہے اگر کہا جائے. اچھا, اس کا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں رائٹر کے بارے میں جاننا ہے اور پھر یہ کہ وہ ایک پاکستانی فادر اور ویلش مدر کی بیٹی تھی اور انہوں نے بہت ہی زیادہ کام کیا شارٹ سٹوریز میں اور بہت فیمس رائٹر تھی اور ان کو جانا جاتا ہے بہت ہی اچھے لفظوں میں. یہ اگر دیکھا جائے تو یہ کہانی بہت ہی ایک آسان لفظوں میں لکھی گئی ہے, جس کے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کیریکٹرز کون سے ہیں. کیریکٹرز میں حلیمہ ہے جو اس کا میجر کیریکٹر ہے, اور پھر پتھر ندی ہے, وہ NWFP سے ہے اور وہ ایک پٹھان شخص ہے, اور حلیمہ کے بچے ہیں اس میں کیریکٹر. گلمن حلیمہ کے ہسبینڈ کا نام ہے, اللہ رکھا, جو کہ بہت ہی کہنے کہ جس کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور جو بہت ہی حسین تھا اور اس کی جو ریزیمبلنس تھی, اس کی جو شکل تھی وہ پتھر ندی سے بہت ملتی تھی. اس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے جب ہم سٹوری کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. اچھا, سارہ سلیری جو ہیں وہ خود نیریٹر ہیں اسٹوری کی, اور وہی مینلی جو اسٹوری ہے وہ ریوالو کرتی ہے حلیمہ اور اس کے رہن سہن کے بارے میں, اس کے طریقے کے بارے میں, اس کے بچوں کے بارے میں, اور جو پتھر ندی ہے اس کے بارے میں, اور اللہ رکھا جو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس بارے میں. لیکن اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ کیلیں شہر کے بارے میں بھی وہ بتانا چاہ رہی ہیں اور انہوں نے اس کو بتایا ہے. سارہ سلیری خود جو ہیں وہ گلبرگ 5 میں رہتی تھی, اور گلبرگ 5 ایک ایسا علاقہ ہے جس کے ارد گرد کوئی جھونپڑیاں یا غریب لوگوں کے گھر بھی ہیں. اب حلیمہ ان جگہوں پہ رہتی تھی جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں, اور وہاں پہ جیسے جپسیز کا ایک رہن سہن ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے, خانہ بدوش لوگ بھی آتے ہیں, اور اس میں ایک حلیمہ کی بہن کا ذکر بھی ہوتا ہے. لیکن حلیمہ جو ہے کہ وہ بہت ہی ایک وفادار خاتون تھی, وہ اپنے میاں کے ساتھ بہت زیادہ وفادار تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ سنسیئر تھی. اس چیز کو بھی بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, ایمفسائز کیا جاتا ہے اسٹوری میں. اچھا, اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس میں جو رائٹر ہے اس نے لینگویج اس طرح سے یوز کی ہے جس سے اس نے بتایا ہے کہ جیسے گھگو گھوڑے کا استعمال کیا ہے, ایک اردو کا ورڈ ہے یا پنجابی کا ورڈ ہے, اس کو استعمال کر کے اس نے اس کا جو اس کی اہمیت ہے اس پہ زور دیا ہے. اس الفاظ کے چناؤ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس کا استعمال کر کے لوگوں کو اس لینگویج کے تھرو بتایا ہے کہ گھگو گھوڑے بہت ہی پرانے وقتوں میں, بہت پرانی بات نہیں ہے لیکن آج سے کچھ آپ کوئی 20-30 سال پہلے سے پیچھے چلے جائیں تو خانہ بداش بہت عام پھرتے تھے گلیوں میں, اور ان کے ہاتھوں میں وہ مٹی کے وہ گھگو گھوڑے بنا کے بیچتے تھے, اور وہ پنکھے بناتے تھے کاغذ سے, اور وہ اس طرح گلیوں میں بیچا کرتے تھے. تو وہ ایک اس چیز کو بتانے کے لیے کہ وہ کیا کلچر تھا اور کس طرح سے اس نے اس لینگویج کا استعمال کیا سارہ سلیری نے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی میڈ جو حلیمہ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کس طرح رہتی تھی اور کس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی, اور وہ ان کے گھر میں بھی کام کرتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ ایک کرپٹ خاتون نہیں تھی, وہ بہت ہی ایماندار اور بہت ہی اچھی اور اپنے رشتوں کو نبھانے والی تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی انہوں نے بتائی کہ وہ کسی جو پٹھان تھا اس کا نام پتھر ندی تھا, یہ ایک امیجنیٹو کیریکٹر ہے, اس کے بظاہر ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے, بس اس کا صرف اتنا سا نام آتا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ حلیمہ اس کو پسند کرتی تھی, اور حلیمہ اس کو پسند اس طرح سے کرتی تھی کہ ہر 17 ایئرس کے بعد وہ ہے لاہور آتا تھا. بس اتنا ہی یہ تھا کہ وہ اس کو ایک اس کا آئیڈیل تھا ایک طرح سے. اور پھر
آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹے کا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سب سے چھوٹے بیٹے کی شکل جو ہے وہ پتھر ندی سے ملتی تھی، لیکن ساتھ ہی رائٹر یہ بتاتی ہے کہ پتھر ندی اور اللہ رکھا کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ حلیمہ کے ریئل ہسبینڈ کا ہی بیٹا تھا، لیکن اس کی شکل ملتی تھی شاید اس لیے کہ وہ اس کو امیجن کرتی تھی یا اس کو پسند کرتی تھی، تو وہ کچھ ریزیمبلنس جو ہے اس کے بیٹے میں اس کی شکل کی آ گئی۔ اچھا، اور دوسری اس میں ایک اور چیز بتائی ہے یا کچھ اس طرح سے کہ آپ یہ کہیں کہ اس میں پتھر ندی کا ذکر ہوا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہر 17 سال کے بعد جو ہے وہ لاہور کا جو ہے وزٹ کرتا تھا۔ اس میں یہاں پہ رائٹر نے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ لاہور کی بہت اہمیت ہے، مطلب اس سٹوری میں اس نے لاہور کو ایک طرح سے جیتا جاگتا کردار کی شکل دے دی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ لاہور کی جو عمارات ہیں، جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، یہ اس طرح سے بتایا ہے کہ جیسے پتھر ندی آتا تھا تو وہ ان جگہوں پہ بھی جاتا تھا، اور پھر انارکلی بھی جاتا تھا، اور وہاں کے جو پھل تھے وہ بھی کھاتا تھا، اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اسپرنگ کی خوبصورتی کو بھی بیان کر دیا کہ لاہور میں کس طرح سے بہار ہوتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے، اور بسنت کس طرح سے منائی جاتی ہے، اور گرمیوں کے جو پھل ہیں، جامن ہے، فالسا ہے، جو بیریز ہیں، وہ لوگ کس طرح سے کھاتے ہیں اور کس طرح سے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لاہور جو ہے وہ ایک جیتا جاگتا چیز ہے، مطلب اس کو انہوں نے ایک پرسونیفائی کیا ہے، اس کو انہوں نے ایک انسان کی کریکٹرسٹکس دے دیے ہیں، اور اس میں سارے فیچرز دے دیے ہیں کہ وہ لاہور کتنا اہم ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے دو وارز جو ہیں جو اس نے لاہور نے دیکھی ہیں، اس کے باوجود اس پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے، اور ابھی تک وہ قائم و دائم ہے، اور کس طرح سے وہ اس کی جو اہمیت ہے وہ باقی ہے۔ تو مینلی یہ سٹوری تو یہی تھی کہ جو نیریٹر ہیں، جو رائٹر ہیں سارا سلہری، انہوں نے اپنی میڈ کے بارے میں سٹوری لکھی تھی، اور اس کی لائف ہسٹری ایک طرح سے بتائی کہ وہ بہت ہی ایماندار اور بڑی وفادار عورت تھی، اور وہ اس کے بچے تھے، اور لیکن جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کی شکل پتھر ندی ایک پٹھان شخص سے ملتی تھی، لیکن اس میں حلیمہ یا پتھر ندی کا کوئی بھی ایسا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ خالی اس کو صرف پسند کرتی تھی دیکھنے کی حد تک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ ساتھ اس نے رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ بہت ہی وفادار تھی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس کی ایک کلچر کو پورٹرے کرنے کے لیے انہوں نے اس کی بہن کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے، جو تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی نگیٹیوٹی کو شو کیا ہے، تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک پازیٹیو چیز کے ساتھ ایک نگیٹیو چیز کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ دیکھا جائے کہ ساتھ جو اس میں مین چیز اہم ہے وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس میں انہوں نے لاہور کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور لینگویج کا جو سٹائل ہے، جو یوز ہے، اس سے اس چیز کی اہمیت کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بس یہ سٹوری مین اسی بارے میں ہے، اس میں مینلی کیریکٹر جو ہے حلیمہ کا اہم ہے یا پھر پتھر ندی کا، اور اس میں جو نیریٹر ہے وہ رائٹر خود ہے، اور وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح سے جو چیزیں ہوئیں یا کس طرح سے اس چیز کو، لیکن انہوں نے اپنی لینگویج اور سٹائل کے ذریعے ہی اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ لاہور ہے، اور لاہور کا سگنیفیکنس ہے، مطلب لاہور کی اہمیت کو انہوں نے ڈفرینٹ طریقوں سے بیان کیا ہے، جیسے اسپرنگ کی خوبصورتی کو بتا دیا ہے، پھر بسنت کو بتایا ہے، پھر یا پھلوں کو بتایا ہے، یہ سب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو بس آج تک کی سٹوری بس اتنی ہی۔